أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور تم حد سے آگے مت بڑھو، جیسا کہ اس سے پہلے اس کی تفصیلات آئی تھی کہ اسلام میں جنگ کے میدان کے بھی آداب سکھائے گئے ہیں۔ جنگ کے میدان میں بھی ان لوگوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی جو لوگ جنگ کرنے نہیں آئے ہیں۔ اسی طرح سے عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، ان لوگوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ اس کو حد سے آگے بڑھنا جو ہے کہا گیا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور جن سے لڑ رہے ہیں، جن سے لڑنے کا حکم دیا گیا، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، یعنی جنگ کے میدان کے یہ احکامات ہیں۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جیسے ان لوگوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا، ان کو بھی ان کے جو ہے گھروں سے باہر کر دو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور پھر فرمایا فتنہ و فساد، یہ قتل و غارت گری قتل سے زیادہ جو ہے خطرناک ہے۔ قتل کرنا، خون بہانا انسانوں کا، یہ کوئی جو ہے ایسے عام حالات میں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن بعض فتنے و فساد کو روکنے کے لیے، دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو زمین پر غالب کرنے کے لیے، یہ یعنی بسا اوقات جو ہے ضروری اور ناگزیر ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان بیمار ہو جائے، اس کے کسی عضو میں زخم ہو جائے، اور وہ زخم اگر اس کو کاٹا نہیں جائے گا تو پھر وہ زخم پھیلے گا پورے جسم میں، اس کی جو ہے اس کا یعنی اس سے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ تو کبھی انسان کی جو ہے انگلی کاٹ دی جاتی ہے، کبھی اس کا ہاتھ کاٹنا پڑتا ہے، کبھی پیر کاٹنا پڑتا ہے۔ تو یہ کاٹنا جو ہے ظلم نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کے اندر جو ہے بیماری کے اور جراثیم کے پھیلنے کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اسی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے، اللہ کے احکامات کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے جو جہاد کیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جو لڑا جاتا ہے، وہ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ تاکہ باقی انسانوں کی زندگیاں محفوظ ہوں، انسانوں کا جان مال محفوظ ہو، دنیا میں انسان اللہ کے دین پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکیں، اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو جائے، دنیا کا فتنہ اور فساد بگاڑ دنیا سے ختم ہو جائے۔ اور یہ دنیا نے دیکھا بھی، تاریخ میں جب بھی اللہ کے بندوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کی، اور دنیا میں جب اللہ کے دین کو غلبہ حاصل ہوا تو دنیا نے دیکھا کہ خیرات دینے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے لوگ نہیں ملتے تھے۔ کیوں؟ دنیا میں عدل و انصاف پھیلا، دنیا میں ظلم کا خاتمہ ہوا، اللہ کے دین کو غلبہ حاصل ہوا، تو ہر آدمی جو ہے دنیا میں سکون پا سکتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ کسی علاقے میں جہاد کے لیے بعض علاقوں میں گئے تو لوگوں نے پوچھا تم لوگ کیوں آئے؟ تو کہتے تھے ہم لوگوں کو تمام ادیان کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ دنیا میں ہوتا ہے،
اور دنیا میں ہوگا. جب بھی دنیا میں اللہ کا دین غالب ہوگا, دنیا سے فتنہ اور فساد ختم ہوگا, بگاڑ ختم ہوگا. تو اللہ نے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, فتنہ اور فساد یہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے, لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. آج دنیا میں اتنا بگاڑ کیوں ہے؟ آج اتنی جو ہے بڑی تعداد میں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, جو دنیا میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, جو فسادات ہو رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آج دنیا میں جو ہے یعنی کفر کا غلبہ ہے. آج دنیا میں جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں طاقت اور سلطنت ہے جن لوگوں کے پاس, جو اللہ کے احکامات کے اپنے آپ کو پابند نہیں بناتے, جن کے پاس شریعت نہیں ہے, اللہ کا دین نہیں ہے, قانون نہیں ہے. وہ من مانی دنیا میں جو ہے جہاں چاہتے ہیں, جب چاہتے ہیں فسادات کرتے ہیں, جب چاہتے ہیں دنیا میں جو ہے لوگوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں, عورتوں کی عصمتیں لوٹتے ہیں. اور جو کچھ دنیا میں فساد ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج طاقت, حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع نہیں کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, فتنہ اور فساد یہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے یعنی جنگ کے موقع کے سلسلے میں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, مسجد حرام کے پاس جنگ مت کرو, لڑائی مت کرو. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ, ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر وہ تم سے وہاں پر بھی لڑتے ہیں, یعنی مسجد حرام اس کی حرمت, اس کا ادب لحاظ یہ بہت یعنی ضروری ہے, لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ اگر وہاں پر بھی یہ لوگ تم سے لڑتے ہیں, تمہیں جو ہے اللہ کے دین کے سلسلے میں یا تمہارے ساتھ لڑائی کا جو ہے وہاں پر بھی ماحول بنایا جا رہا ہے, تو وہاں پر بھی تمہیں لڑنا ہوگا, وہاں پر بھی تمہیں جو ہے جہاد کرنا ہے. حتیٰ یقاتلوکم فیہ, ہاں البتہ وہاں جو ہے تم سے لڑتے ہیں تو وہاں پر بھی تم کو لڑنا ہے. وہاں پر بھی اگر لڑائی کا ماحول ہوگا تو پھر جو ہے یعنی کہ مسجد حرام میں ہے تو چھوڑ دیا جائے, وہاں لڑائی کی اجازت نہیں, یہ عام حالات میں ہے. لیکن جنگ کے حالات میں وہاں پر بھی اس کی گنجائش ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, جب بھی تم سے یہ لڑنے کے لیے آئیں, جب بھی تم کو اللہ کے دین کو پھیلانے میں, اللہ کے دین کو غالب کرنے میں یہ لوگ رکاوٹیں پیدا کریں یا تمہارے خلاف محاذ تیار کریں تو تم ان سے لڑو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, یہی کافروں کا بدلہ ہے. یعنی ان کو جو ہے کفر کے سلسلے میں اور اللہ کے خلاف جو ہے دنیا میں اللہ کے خلاف جو بھی جو ہے طاقتیں, اللہ اس کے دین کے خلاف دنیا میں جو محاذ بنایا جائے گا اور بنایا جا رہا ہے, اس کے خلاف مسلمانوں کو ہمیشہ جو ہے لڑنے کا, اس کے خلاف کھڑے ہونے کا, اللہ کے دین کو غالب کرنے کا یہ حکم ہے اور یہ قیامت تک رہے گا. فَإِنِ انْتَهَا, البتہ یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے, جہاں پر جس طرح کے حالات ہیں اس کے اعتبار سے جو ہے مسلمانوں کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ اپنے طور پر تیاری کریں, اپنے طور پر اس کے لیے جو ہے کوشش کریں کہ کس طرح سے ہم اللہ کے دین کو اس دنیا میں غالب کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین کے تابع کر سکتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین پر لا سکتے ہیں. فَإِنِ انْتَهَوْا, اگر یہ لوگ باز آ جائیں, رک جائیں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر یہ کوئی بھی اللہ کا کتنا بھی بڑا مجرم ہو, کتنا بھی بڑا گنہگار ہو, اگر وہ توبہ کرے, اپنا معاملہ اللہ سے صاف کرے, اللہ کے بندوں کے ساتھ صاف کر دے, اللہ کے دین کے سامنے, اللہ کی شریعت کے سامنے, اللہ کے قانون کے سامنے جو ہے یعنی اگر سرنڈر ہو جائے تو اللہ سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں عنایتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے.